ٹو مائی چینل اسلامی کپل بلاگ۔ تو میں آج آپ لوگوں کو مسجد اقصی کی ہسٹری اور یروشلم جو شہر ہے جو دو حصوں میں بٹ گیا ہے، اسرائیل اور فلسطینیوں میں جو بٹ گیا ہے یروشلم، اس کی ہسٹری میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں۔ میں نے بھی سنا تھا یہیں پر، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اگر آپ لوگوں کو بھی مسجد اقصی سے بہت محبت ہے تو اینڈ تک ضرور سننا ہسٹری، آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہوا کیا تھا اور کب سے یہ سب لڑائیاں چل رہی ہیں، صدیوں پرانی لڑائیاں جو آج تک بھی چل رہی ہیں۔ تو اس کی ہسٹری میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ مقدس شہر، جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہیں، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی کسی شہر کے لیے لڑی گئی ہوں۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ دنیا کا ایک لوتا ایسا شہر ہے جس میں تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری اسی شہر سے کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس میں یہودی مذہب میں سب سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جسے ویسٹرن وال کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیوار حضرت سلیمانی کی بچا ہوا باقی حصہ ہے، جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمانی کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، بلکہ یہی وہ شہر تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا مقدس یہی موجود ہے۔ اور مسلمانوں کی بات کریں تو اقصی مسجد وہ موجود ہے جسے اسلام دھرم میں تیسری سب سے پوتر جگہ مانا جاتا ہے، مطلب مقدس جگہ۔ مکہ مدینہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کسی کو دیتے ہیں مسلمان تو وہ یہی جگہ۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول ہے۔ مسلمان اسی شہر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کیا تھا تو یہی وہ شہر ہے جہاں سے الاقصی کے اندر انہوں نے معراج کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیغمبروں کی قبریں یہاں پر موجود ہیں، اس شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں۔ دوستو، شاید یہی وجہ تھی کہ ہسٹری میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہی۔ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ کئی صدیوں تک چلتی رہی۔ آخر یہ شروعات کہاں سے ہوئی میں بتاتی ہوں۔ آج سے تقریباً 60,000 سال پہلے اس شہر میں بھی انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو پرانے شہروں میں سب سے پرانا شہر بنایا کرتی تھی۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جو یہودیوں میں اور عیسائیوں میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً 33 سال حکومت کی۔ اس کے بعد ان کی حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں چلی گئی۔ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو سلیمان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی ہیکل سلیمانی نام کی عمارت کو بھی بنایا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو بھی رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اس کے بعد 558 BC میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 600 سال پہلے، بابل نامی شہر والے ظالم بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔
اور نہ صرف اس شہر کو پوری طرح برباد کر دیا بلکہ اس شہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے کر گیا۔ اور شہر کی اس تباہی میں ہیکل علیہ السلام نامی دیوار عمارت بھی پوری طرح برباد ہو گئی اور تابوت سکینہ نامی مقدس صندوق تو ایسے غائب ہو گیا جیسے اس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر کچھ سالوں بعد 539 عیسوی میں سائرس دی گریٹ نامی بادشاہ نے اس بابل پر بھی حملہ کر دیا، اور سائرس دی گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا اور وہاں کے جو بندی بنائے گئے تھے ان کو رہا کر دیا اور انہیں اپنے شہر جانے کی اجازت دی، اور وہاں پر وہ لوگ جانے کے بعد اپنی واپس وہ سلیمانی نامی دیوار جو تھی اس کو واپس سے تعمیر کر لیا، مشہور عمارت کو۔ اور وقت نے اپنے آپ کو بدل ڈالا اور 70ویں عیسوی میں اس دور کی دنیاوی سب سے طاقتور سلطنت رومن سلطنت نے یروشلم سلطنت پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹن جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے سارے شہر کو آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل علیہ السلام نامی عمارت کو پوری طرح برباد کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن امپائر میں رہنا مشکل ہوتا گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودی رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی سلطنت نے بغاوت کی کوشش میں اس شہر پر پوری طرح حل چلا کر ختم کر دیا۔ یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اس خاص جگہ پر کوڑا اور کچرا ڈالنا شروع کر دیا جہاں پر ہیکل علیہ السلام نامی سلیمانی نامی دیوار ہوا کرتی تھی، یعنی یہودیوں کی سب سے پاک جگہ، اور یہ شہر ویران رہ گیا۔ اور 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر کو رومنوں سے فتح کر لیا اور لمبے وقت تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، مگر شروع سے عیسائی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان اندرونی آپسی لڑائیوں میں مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تو 1099 عیسوی میں عیسائی فوج یروشلم کو پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر شہر کو عیسائیوں کے کنٹرول میں گئے ہوئے کچھ ہی عرصہ ہو گیا تھا کہ تبھی ایک نیا نام ابھر کر آ گیا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی کا۔ وہی صلاح الدین ایوبی جو بچپن سے ہی جو یہ ٹھان لیا تھا کہ قسم کھا رکھی تھی کہ یہودیوں سے اپنا مقدس شہر حاصل کر لیں گے، ہر حال میں عیسائیوں سے حاصل کر لیں گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ آخرکار 1187 میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس کے بعد کئی ساری لڑائیاں ہوئی مسلمانوں اور عیسائیوں میں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی 1517 میں شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان میں سے ایک سلطان سلیم اول نے فتح کر لے کر اپنے سلطنت میں ملا لیا۔ 1517 BC سے لے کے 1917 تک یہ شہر عثمانیہ سلطنت کا ہی رہا۔ اس شہر کو پوری طرح بدل دیا عثمانیہ سلطنت نے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہودیوں نے شہر میں آ کر اپنی الگ الگ ریاستیں بنانے کی کوششیں کی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید ثانی نے ان کی کوششوں کو جان لیا تھا، اسی لیے اس دور میں ساری یہودیوں کی کوششیں ناکام رہ گئی اور عبدالحمید ثانی نے سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بہت وقت کے لیے برٹش امپائر کے انڈر رہا۔ یہی وہ دور تھا جس میں جگہ جگہ یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کیا۔
اس کے بعد سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے منظوری دے دی، جس میں آدھا یہودیوں کو دیا جائے گا اور آدھا فلسطینیوں کو، جس کے بعد 1948 میں دیش کو بانٹ دیا گیا، اور اس کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ یروشلم بھی 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے بعد اس مقدس شہر کے لیے آج تک لڑائیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ میں اسی طرح سے نالج حاصل کر کے آپ لوگوں کو نالج دیتی رہوں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔